حاضرین گرامی، دعا کا معنی تو آپ نے سنا، لیکن دیکھیے اس دعا میں کیا کیا چیزیں مانگی گئی۔ سب سے پہلے مانگی اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما ان لوگوں میں جنہیں تو نے عطا کی ہے ہدایت۔ تو کل بتایا گیا تھا کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، گائیڈنس، ٹھیک؟ تو اس میں سب سے پہلی رہنمائی، سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ دین حق کی ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت۔ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا، دین حق پر مجھے قائم و دائم رکھنا، اس کے لیے ہدایت مانگنا۔ پھر اس کے بعد اس دنیا میں انسان کو فائدہ دینے والی جتنی چیزیں، ہر چیز کی ہدایت مانگنا، ہر چیز کی رہنمائی مانگنا۔ تو اس میں تمام کی رہنمائی مانگی گئی اور خصوصی طور پر صراط مستقیم کی رہنمائی مانگی گئی۔ اب دیکھیے، ایک انسان کے پاس صراط مستقیم نہیں معلوم، ایک انسان کو صراط مستقیم نہیں معلوم، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، دین حق پر نہیں ہے، وہ دعائیں کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کے پاس نیند اس لیے مانگ رہا ہے۔ ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے، اب وہ مال مانگ رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے مانگ رہا ہے۔ تو ہم لوگ یہ دعا کیوں کریں؟ ہم لوگ تو ہدایت پر ہیں نا، ہم لوگ تو دین حق پر ہیں، تو پھر یہ دعا ہم کیوں کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پھر بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اے اللہ ہدایت تو نے عطا کی، مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا۔ ہدایت تو نے عطا کر دی، کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی فتنہ آ گیا اور میں ہدایت سے ہٹ گیا، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ، مرتے دم تک میری موت کے آنے تک مجھے ہدایت پر قائم اور دائم رکھنا۔ تو اس میں دونوں دعا مانگی گئی۔ پہلے جنہیں ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، اور جن کے پاس ہدایت ہے وہ لوگ مرتے دم تک ہدایت پر قائم رہنے کا سوال کر رہے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ محترم بھائی، ہم لوگ دعاؤں کو سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور عظیم دعا لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ دعا ہے قنوت وتر۔ وتر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے قنوت وتر، وہ دعا لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اس دعا کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، یا اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اگر انسان بندہ اکیلا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ دعا پڑھے گا اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، اس طرح پڑھے گا۔ اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، گروپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت۔ تو اس طرح جملے بدلتے ہیں، سینٹنس بدلتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس دعا کا؟ اس دعا کا معنی یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت عطا کی، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا کر ان لوگوں میں جنہیں تو نے عافیت عطا کی، وتولنی فی من تولیت، اور تو میرا دوست اور کارساز بن جا ان لوگوں میں جن کا تو نے دوست اور کارساز بنا، وبارک لی فیما اعطیت، اور اے پروردگار جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے ہر چیز میں برکت عطا فرما، وقنی شر ما قضیت، اور تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے ہیں ان فیصلوں کے شر سے مجھے بچا، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، اس لیے کہ اے پروردگار فیصلہ تو کرتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ چلتا نہیں، انہ لا یذل من والیت،
اور جس سے تو دوستی کرے اسے کوئی ذلیل اور رسوا کر نہیں سکتا. ولا يعز من عادیت، اور جسے تو دشمن بنائے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو برکتوں والا ہے، بلند و بالا ہے. حاضرین گرامی، دعا کا معنی تو آپ نے سنا، لیکن دیکھیے اس دعا میں کیا کیا چیزیں مانگی گئی. سب سے پہلے مانگی اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما ان لوگوں میں جنہیں تو نے عطا کی ہے ہدایت. تو کل بتایا گیا تھا کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، گائیڈنس. ٹھیک، تو اس میں سب سے پہلی رہنمائی، سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ دین حق کی ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت. اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا، دین حق پر مجھے قائم و دائم رکھنا، اس کے لیے ہدایت مانگنا. پھر اس کے بعد اس دنیا میں انسان کو فائدہ دینے والی جتنی چیزیں، ہر چیز کی ہدایت مانگنا، ہر چیز کی رہنمائی مانگنا. تو اس میں تمام کی رہنمائی مانگی گئی، اور خصوصی طور پر صراط مستقیم کی رہنمائی مانگی گئی. دیکھیے ایک انسان کے پاس صراط مستقیم نہیں معلوم، ایک انسان کو صراط مستقیم نہیں معلوم، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، دین حق پر نہیں ہے، وہ دعائیں کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کے پاس نیند اس لیے مانگ رہا ہے. ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے، اب وہ مال مانگ رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے مانگ رہا ہے. تو ہم لوگ یہ دعا کیوں کریں؟ ہم لوگ تو ہدایت پر ہیں نا، ہم لوگ تو دین حق پر ہیں، تو پھر یہ دعا ہم کیوں کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی ہدایت مانگ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اے اللہ ہدایت تو نے عطا کی، مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا. ہدایت تو نے عطا کر دی، کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی فتنہ آ گیا اور میں ہدایت سے ہٹ گیا. ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ، مرتے دم تک، میری موت کے آنے تک مجھے ہدایت پر قائم اور دائم رکھنا. تو اس میں دونوں دعا مانگی گئی. پہلے جنہیں ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، اور جن کے پاس ہدایت ہے وہ لوگ مرتے دم تک ہدایت پر قائم رہنے کا سوال کر رہے ہیں. اس کے بعد وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن میں تو نے عافیت عطا کی. عافیت کیا ہے؟ عافیت سکون والی زندگی، پیسفل زندگی. زندگی میں ٹینشن تو مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں کو جیسے انسان کا سکون ختم ہو جائے، یہ اصل پرابلم ہے. مصیبتیں، پریشانی کس کی زندگی میں نہیں آتی؟ ہر ایک کی زندگی میں پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن زندگی میں پریشانیوں کے باوجود سکون رہنا یہ اللہ کا کرم ہے. تو یہاں پر وہی مانگا گیا، اے اللہ ہمیں امن والی زندگی عطا کر، سکون والی زندگی عطا کر. مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن امن والی زندگی، سکون والی زندگی ہر ایک کو نہیں ملتی. تھوڑی پریشانی آ گئی، زندگی کا سکون ختم، تھوڑا کچھ لاس ہو گیا، پورا سکون ختم. لیکن ایک بندہ مومن کتنا بھی لاس ہو جائے اس کا، لیکن اس کا دل ہمیشہ پرسکون رہے گا، وہ ہمیشہ اطمینان کے ساتھ رہے گا. کبھی اس کی راتوں کی نیند اڑے گی نہیں ان دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے. یہ ہوتی ہے پرسکون زندگی، عافیت والی زندگی. تو اے اللہ تو مجھے عافیت والی زندگی عطا کر. وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ تو میرا دوست بن جا، کارساز بن جا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی دوستی، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کا ساتھ مانگا جا رہا ہے. سوچئے جسے اللہ کی مدد مل جائے، جس کے ساتھ اللہ کی دوستی ہو جائے، جسے اللہ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل جائے، وہ انسان کیا کبھی اس دنیا میں نقصان اٹھائے گا؟ کیا کبھی ذلیل و رسوا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین کا ساتھ، اس کی مدد، اس کی دوستی سے مانگی گئی. پھر اس کے بعد وبارک لی فی ما اعطیت، اور اے اللہ جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے، عزت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، اولاد عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، جو بھی تو نے عطا کیا ہے ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں برکت عطا فرما. دیکھیے برکت ایک معنوی چیز ہے. برکت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برکت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ، کوانٹٹی زیادہ ہونا، ہم یہ سمجھتے ہیں. برکت کا مطلب کوانٹٹی زیادہ ہونا نہیں. برکت ایک دیکھی جانے والی چیز نہیں، یہ محسوس کی جانے والی چیز ہے. اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں. برکت کبھی دکھتی نہیں، اس کو فیل کیا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے. ایک انسان کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں، لیکن کبھی وہ کروڑوں کے پیسے اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے. کروڑوں کے پیسے رکھ کر وہ فقیر کا فقیر ہے، محتاج کا محتاج ہے.
پھر بھی شکایتیں کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں, پریشان حال ہے. اور اسی کی جگہ دیکھیے ایک غریب انسان جس کے جیب میں 2 روپے نہیں ہوتے لیکن پرسکون ہے, اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا, یہ ہوتی ہے برکت. تو برکت کا مطلب کوانٹٹی زیادہ ہونا نہیں. برکت دیکھیے اولاد میں اگر مثال لیں, ایک انسان کے پاس 10 اولاد ہیں, 5 لڑکے 5 لڑکیاں ہیں, لیکن پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں. وہ اولاد اس کی زندگی کا سکون نہیں بن رہے بلکہ زندگی کا سکون چھین رہے ہیں, تو پھر یہ اولاد سکون نہیں, اس اولاد میں برکت نہیں. ایک بچہ ہے لیکن زندگی کا سکون بنا ہوا ہے, اللہ اس بچے کے ذریعے تمام چیزیں عطا کر رہا ہے, جو چیزیں عطا کر رہا ہے اولاد کے ذریعے, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا, وہ ماں باپ کی بات سنتا ہے, ماں باپ کا خیال کرتا ہے, یہ ہوتی ہے برکت. تو بتانا یہ ہے کہ برکت دیکھی جانے والی چیز نہیں, فیل کی جانے والی چیز ہے. تو مانگا گیا اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے عطا کیا ہے ان تمام میں برکت عطا فرما. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, اے اللہ تقدیر کے جو بھی فیصلے کیے ان فیصلوں میں اگر میرے حق میں کہیں برائی ہے, شر ہے, تو شر سے مجھے بچا. تقدیر کے فیصلے اللہ رب العالمین کرتا ہے. دینا ہو وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے, چھیننا وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. صحت دینا وہ بھی اللہ, بیمار کرنا وہ بھی اللہ, مال دینا اللہ, مال چھیننا اللہ, اولاد دینا اللہ, اولاد چھیننا اللہ, فائدہ کرنے والا اللہ, موت دینے والا بھی اللہ. یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے اللہ کی طرف سے, پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. لیکن دیکھیے کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ پریشانیاں اللہ تیری وجہ سے, نہیں, نعوذ باللہ, پریشانی دے اللہ رب العالمین ہے, لیکن اس کی وجہ, اس کا ریزن کون ہے؟ ہم ہیں, ہمارے گناہ ہے, ہمارے اعمال ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, اے اللہ تقدیر کے فیصلوں میں جو برائی میرے حق میں ہے اے اللہ اس برائی سے مجھے بچا, اس برائی سے مجھے بچا. ورنہ تقدیر تو پوری کی پوری خیر ہے, پوری کی پوری خیر ہے. کہیں کہیں پر انسان کے لیے اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان ہو سکتا ہے, تو اے اللہ تعالیٰ اس نقصان سے, اس شر سے مجھے بچا. کوئی اور چیز کیا رہ گئی انسان کے لیے مانگنے کے لیے؟ جتنی چیزیں انسان مانگ سکتا تھا تمام چیزیں سے مانگی گئی. تو یہاں تک دیکھیے ہم جب قنوت وتر پڑھتے ہیں تو یہاں تک آمین کہنا ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت, آمین. وعافنی فیمن عافیت, آمین. وتولنی فیمن تولت, آمین. وبارک لی فیما اعطیت, آمین. وقینی شر ما قضیت, آمین. یہاں تک دعائیں ہوئی, یہاں تک مانگا گیا اللہ رب العالمین سے. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا اس کو قبول فرما. اللہم استجب, اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا اس کو قبول فرما. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو جب دعا ہوتی, دعا کے بعد آمین کہا جاتا ہے. تو یہاں تک دعا ہوئی, یہاں تک آمین کہا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہے, 4 جملے ہیں. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ, یہ جو 4 جملے ہیں یہ دعا نہیں ہے, یہ اللہ کی تعریف کی کلمات ہیں. اللہ کی تعریف اس میں بیان کی جا رہی ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ, اے اللہ تو فیصلے کرنے والا ہے اور اس دنیا میں تیرے فیصلے چلتے ہیں. کوئی اور انسان نہیں کہ اس کے فیصلے چلیں, کوئی اور ذات نہیں جس کے فیصلے دنیا میں چلتے ہوں. فیصلے تیرے چلتے ہیں اس دنیا میں. اگر تو چاہے بارش نازل ہو تو بارش نازل ہوگا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر تو نہ چاہے کہ بارش نازل نہ ہو تو پھر کوئی اس کو بارش کو لا نہیں سکتا. اے اللہ تیرے فیصلے اس دنیا میں چلتے ہیں, کسی اور کے فیصلے نہیں چلتے. اللہ کی تعریف اس میں کی گئی. انہ لا یذل من واليت, اور اے اللہ یقیناً جس کا تو دوست بن جائے, جسے تو دوست بنا لے, اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ کے دوست کو, جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو, کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا, کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا, وہ عزت کی زندگی گزارے گا. ولا یعز من عادیت, اور اے اللہ تو جسے دشمن بنا دے, جو تیرا دشمن ہو جائے, اسے کوئی اس دنیا میں عزت دے نہیں سکتا. جسے تو عزت دے اسی کی عزت ملتی ہے, اور جسے تو عزت دینا نہ چاہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تبارک ربنا وتعالیت, اے اللہ تو برکتوں والا ہے, اے ہمارے پروردگار تو بلند و بالا ہے. تو یہ اللہ کی تعریف ہے. تو دعا دیکھیے اس طرح اللہ کی اسماء و صفات اور اللہ کی تعریف کے ذریعے ہونی چاہیے, اور اس طرح جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ جو دعائیں قنوت وتر ہے ہم تمام کو یاد کرنے اور ہر دن وتر کی نماز میں اس دعا کا اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عبد الرحمن بھائی ساؤنڈ کم دیجیے.